نہیں، لیکن مجھے ایک بات تو بتائے، ایک مجھے بات بتائیں، اور میں چاہوں گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے اس سوال کا مجھے جواب دیں. یار یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ جتنے بھی سنی اتحاد کونسل کے لوگ تھے جو یہ سیٹیں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے باہر پوسٹروں کے اوپر کیا نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی تھی؟ یہ جب جا کے ریلیاں کرتے تھے، یہ جب جا کے کارنر میٹنگز کرتے تھے، یہ جب جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ووٹ دو، کس کا نام لیتے تھے جا کے؟ ہیں یہ کس کا یہ سلطان رائی کا نام لیتے تھے وہاں پہ جا کے، یہ منور ظریف کا نام لیتے تھے وہاں پہ جا کے کہ بھائی اودے نام سان ووٹ دے. کس کا لیتے تھے؟ عمران خان کا لیتے تھے. وہ یہی کہتے تھے، وہ ان کی جو پوسٹر بنتے تھے اس کے اوپر کس پارٹی کا جھنڈا لگا ہوتا تھا؟ پی ٹی آئی کا. آپ کے سسٹم نے ان سے کہا کہ نہیں پائے تمہیں بلہ نہیں ملے گا، نہ دیں. انہوں نے آپ لوگوں نے وہ بالکل جہیز کے سامان کی طرح جو ہے سارا سامان بانٹ دیا ان کے سارے امیدواروں میں. تیرا جوتا ہے، تیرا پیالہ ہے، تیری درانتی ہے، تیرا جو ہے وہ چھری ہے، مطلب جو آپ کے پاس دل میں آیا آپ نے اس طرح وہ ان کو انتخابی نشان بانٹ دیا. لیکن پھر بھی وہ جیتے، اور کس کے نام پہ جیتے؟ عمران خان کے نام پہ جیتے، پی ٹی آئی کے نام پہ جیتے. اب آپ کہیں نہیں وہ گل ہے کہ اس طرح تو آپ جو انٹر ہوئے تھے وہ اس طرح نہیں انٹر ہوئے تھے. کی کریے سارے تاڑی چولی پا دیے. یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو دے دے، تب ٹھیک ہو جائے گا، تب آئین بھی ٹھیک ہو جائے گا، قانون بھی ٹھیک ہو جائے گا، انصاف ہو جائے گا. پھر مت کرے نا اس طرح. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے، آپ کا ووٹ ہو اس کو عزت دو، اگلے کا ووٹ ہو اس کی ایسی کی تیسی، اس کے ووٹ کو عزت کرو، آپ کے ووٹ کو عزت دو. اینج کریے، نہ کریں اس طرح. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. آپ کا ووٹ بینک ان حرکتوں کی وجہ سے اور کم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو دوران عدت نکاح کا کیس ہے، اس نے جتنا آپ کو ڈیمیج کیا ہے، جتنا مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کیا ہے، جتنا اپوزیشن کی جماعتوں کو ڈیمیج کیا ہے، کسی کو نہیں کیا، کسی کو نہیں کیا. شرمندگی کا مقام ہے. آپ لوگوں کو ڈے ون سے، مسلم لیگ نون کو ڈے ون سے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی عورتوں کو ڈے ون سے آ کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ کے لوگوں نے وہی اون چودھری جو اس دوران عدت نکاح کیس کے اندر گواہ کے طور پہ پیش ہوا، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور اس کو اس حلقے کا ٹکٹ دیا جہاں پہ مسلم لیگ نون کا ہیڈ کوارٹر ہے 180H. وہاں کا اس شخص کو جس نے دوران نکاح کیس میں گواہی دی جا کے، آپ کے میاں صاحب، آپ کا شریف خاندان جا کے اس کو ووٹ دے کر آیا. شرم کا مقام ہے. سب سے پہلے تو سیاسی طور پہ کہ اس شخص کو آپ نے ٹکٹ وہاں کا دیا جہاں پہ آپ کا اپنا ہیڈ کوارٹر ہے. مسلم لیگ نون کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے حلقے کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ نہیں مل سکا. کتنے افسوس کی بات ہے. اور اس شخص کو جا کے آپ نے سپورٹ کیا اور جا کے اس کو ووٹ ڈالا. یہ تو حال ہے. غلطیاں آپ خود کرتے ہیں، آپ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کے لونڈے لپاڑے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بشرا بی بی کے اوپر ایسا گند اچھالتے رہے، کیا نہیں ڈسکس کرتے رہے، کیا ان کی تصویروں کو لے کے ان پہ کامنٹری کرتے ہوئے. شرم کا مقام. مجھے بتائیے، میں نے، اور آپ عظمہ بخاری صاحبہ اچھی طرح یہ بات جانتی ہیں کہ آپ ہوں، مریم اورنگزیب ہو، مریم نواز ہو، جب آپ لوگوں سے بدتمیزی ہوئی، کچھ بھی ہوا، میں نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا. عظمہ بخاری صاحب عمران خان صاحب کے دور کے اندر، عظمہ بخاری لاہور کے اندر جو ہے احتجاج کر رہی تھی. ایک پولیس والا آیا تھا جس نے آ کے نا ان کو ہاتھ لگایا تھا اور انہوں نے تھپڑ مارا تھا. اور میں نے اس وقت بھی عظمہ بخاری صاحبہ کو جو ہے نا میں نے ڈیفینڈ کیا تھا کہ یہ اس کی جرت کس طرح ہوئی کہ یہ آپ کو ٹچ کرے. یہ غلط ہے. یہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی وہاں پہ سعودی عرب کے اندر، میں نے کنڈیم کیا، بھرپور الفاظ میں نے کنڈیم کیا. مریم نواز کے خلاف علی امین گنڈا پور نے جب کوئی گھٹیا گفتگو ہوئی، میں نے کنڈیم کیا. اس پورے معاملے کے اندر جو ہے نا صرف اور صرف نقصان اگر کسی کا ہوا تو مسلم لیگ نون کا ہوا اور کسی کا نہیں ہوا. دیکھیں اب یہ معاملات آگے کس طرح چلتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.